ویلکم بیک. سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 7 اکتوبر تک وطن واپسی کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن آ رہے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف سے مشورہ کر کے جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا. اگلے ہفتے کے اختتام تک پاکستان چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ وہ وطن واپسی پر سینٹ کی رکنیت کا حلف بھی اٹھائیں گے. خیال ہے کہ شاید میں اگلے ہفتے کے اینڈ پہ ہی چلا جاؤں، اگلے ہفتے کے اینڈ تک چلا جاؤں. تو کورٹ ہم نے جو کہا کہ جی آپ ہمیں کہیں، انہوں نے ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا، ریزنز کو مانا اور ہمیں کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم اس کو معطل کرتے ہیں، لیکن آپ پھر 7 اکتوبر تک جوائن کر لیں. ہم نے خود بھی 2 ہفتے کہا تھا، ہم نے کوئی مہینہ وغیرہ نہیں مانگا تھا. اس پہ تو ہم آبلیگیٹری ہے کہ وی ہیو ٹو بی دیئر. تو انشاءاللہ میں جاؤں گا جی. پلس میری سینٹ کی رکنیت کی اوتھ پینڈنگ ہے، وہ بھی لینی ضروری ہے. خان صاحب اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں. صحافی کے سوال پر عمران خان بولے مجرموں کی عیاشیاں ہیں، چوروں کی عید ہے. 11,000 ارب روپے کی چوری معاف کرا دی، یہ لوگ آئے ہی اس لیے ہیں. نواز شریف کی واپسی کے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ نواز شریف کا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ. مجرموں کی عیاشیاں ہوئی ہوئی ہیں، چوروں کی عید ہوئی ہے، کرپشن کے کیسز سارے آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں. آئے اس لیے تھے، ملک کا تباہ کر دیا، معیشت تباہ کر دی. 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا دیے. ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف بھی آ رہے ہیں واپس. نواز شریف کا بڑا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ. بتایا گیا تھا معاشی تباہی اسحاق ڈار کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی تھی. ساری تباہی کے ذمہ دار شخص کو لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے منی لانڈرنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہے. اس کے اندر تیزی کے لیے اسحاق ڈار کو لایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں نیب قوانین میں ترامیم کے ساتھ انہوں نے پہلے NRO2 لیا، اب اس کے ثمرات ان کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. سینکڑوں اربوں روپے کے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھتے ہیں مفتاح اور اسحاق ڈار مل کر یا لڑ کر معاشی حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. دنیا میں پیٹرول سستا اور پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے. ہم اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے نہیں بلکہ داد رسی کے لیے آ رہے ہیں. گولیاں اور ڈرون عوام کا راستہ نہیں روک سکتی. شیخ رشید نے کہا کہ نیب قوانین میں ترامیم اپنی ذات کے لیے کی گئی. جس دن فرد جرم لگنی تھی اسی دن شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا. وفاق کو کسی صورت پولیس فورس نہیں دیں گے. KP کے وزیر شوکت یوسفزئی کہتے ہیں 13 جماعتیں مل کر اسلام آباد میں حکومت کر رہی ہیں. ان کو عمران خان کا خوف ہے. کیا اسلام آباد دہشت گرد حملہ کرنے آ رہی ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ دھمکیاں دے رہے ہیں. عدالتوں کو سموٹو نوٹس لینا چاہیے. ان کو کسی صورت میں اپنی فورس نہیں دیں گے، اور اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمیں اور ضرورت ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، اور اس وقت ہم خود ہاٹ واٹر میں ہیں. اور فورس کس لیے مانگ رہے ہیں؟ کوئی اسلام آباد کے اوپر کوئی دہشت گرد کا حملہ ہونے والا ہے جس طرح وہ مولا جٹ بن کر دھمکیاں دیتے ہیں پولیٹیکل لوگوں کو، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. یعنی 13-14 جماعتیں مل کے اسلام آباد میں حکومت کر رہی ہیں اور ایک عمران خان سے خوفزدہ ہیں. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہماری فورس بلا کے ہم پہ ہی آنسو گیس استعمال کریں گے، ہمیں ہی ٹارگٹ کریں گے. اس پہ عدالتوں کو سموٹ ایکشن لینا چاہیے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب سے تباہی کے پیش نظر پیرس کلب کے قرض میں ریلیف کے خواہاں ہیں. کمرشل بینکوں، یورو بانڈ یا قرض دہندگان سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے. دسمبر میں $1 ارب کے بانڈ واجب الادا ہیں جسے ہم وقت پر ادا کریں گے. ہم تمام کمرشل قرضوں کی ادائیگیاں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارا یورو بانڈ قرض 2051 تک صرف $8 ارب کا ہے. یہ کوئی بڑا قرض نہیں ہے. ہمارے قرضوں کا بڑا حصہ دوست ممالک کا ہے. ان ممالک نے کہا ہے کہ وہ اپنے قرضوں میں توسیع کریں گے. ہم کیوں موسمیاتی تبدیلی کی قیمت چکائیں جس میں ہم بے قصور ہوں اور ہمارا کوئی کردار بھی نہ ہو؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں سوالات اٹھا دیے. کہا میں سیلاب کی تباہی کی حقیقت دنیا کو بتانے آیا ہوں. پاکستان کا 1/3 حصہ سپر اسٹارم میں ڈوب گیا. پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے ایسی خوفناک تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہمارے نقصان کا کچھ نہ کچھ ازالہ کیا جائے. Come to explain first hand the scale and magnitude of this climate catastrophe that has pushed 1/3 of my country underwater in a superstorm. Pakistan has never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. Life in Pakistan has changed forever. One thing is very clear. What happened in Pakistan will not stay in Pakistan.
It is therefore entirely reasonable to expect some approximation of justice for this loss and damage. The question to raise here is quite simple. Why are my people paying the price of such high global warming through no fault of ours? We have no contribution in this. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا وزیر اعظم نے ہماری ہی کوئی پرانی تقریر اٹھا کر کٹ اینڈ پیسٹ کا سہارا لیا. دہشت گردی پر ہمارا موقف جنرل اسمبلی میں پیش کیا گیا. اسلاموفوبیا کی قرارداد ہم لے کر گئے. حکومت نے فارن پالیسی پر ہماری حکمت عملی کی تائید کی. وزیر اعظم نے اچھا کیا, سیلاب کی تباہ کاریوں اور ذمہ داریوں سے دنیا کو آگاہ کیا. چینج ہے پاکستان کو پوری شدت اس نے متاثر کیا ہے. اچھا کیا انہوں نے جو تباہ کاریاں ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں ایک ڈیولپڈ ورلڈ کی, اس کی نشاندہی کی. مجھے لگتا ہے کہ ہماری کوئی لکھی ہوئی پرانی تقریر اٹھائی ہے انہوں نے اور اس سے کٹ اینڈ پیسٹ کا انہوں نے سہارا لیا ہے. ٹیررزم کی بات کریں کہ پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے, یہ تو وہی بات ہے جو عمران خان کہتے آئے ہیں. اسلاموفوبیا کی قرارداد نیامی میں ہم لے کر گئے. اطمینان ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو تحریک انصاف کی جو حکمت عملی تھی, فارن پالیسی کے جو ہمارے جو مین نقطے تھے, اس حکومت نے ان کو انڈورس کر دیا ہے. اقوام متحدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنان نے احتجاج کیا. احتجاجی مظاہرے میں خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور انہوں نے شہباز حکومت کے خلاف زبردست نعرے لگائے. اے آئی نیوز سے گفتگو میں مظاہرین نے پاکستان میں فی الفور آزاد اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کیا. ہم قافلے کی شکل میں آئے. مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں یہ حکومت مسلط کی گئی ہے اور چور دروازے سے آئے ہیں, انہوں نے آ کے جس طرح کرپشن کی ہے پاکستان میں, چند مہینوں میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم اس گورنمنٹ کو ہر قیمت پہ ہٹانا چاہتے ہیں اور کوئی عمران خان اور آنےسٹ بندے لانا چاہتے ہیں. نیو یارک میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی سپورٹ میں یہ ریلی نکلی ہے. کرپشن اس لیے بڑی ہے کہ یہ جو رجیم چینج کا اوور سپل ہے اس سے پاکستان کا شپ ڈوب رہا ہے. آج یونائٹڈ نیشن کے سامنے مظاہرے کرنے کا مقصد یہ تھا, یہ جو سارے اوورسیز پاکستانی آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, ہم بالکل عوام کے ساتھ ہیں. جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانیوں کی زندگی اور ان کا معاش بڑے ملکوں کی صنعتی ترقی کی بھینٹ چڑھ گیا. ہم کسی سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے, اسلحہ نہ امداد, ہم صرف انصاف چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے انصاف کے خواہش مند ہیں. These 33 million Pakistanis today are paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger countries. And what we seek is not charity, not arms, not aid, but justice. Justice for our people and justice for other climate impacted countries, particularly the top 10 climate impacted countries, all of whose carbon output is insignificant. مزید خبریں رپورٹ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بدین میں سیلاب سے شدید متاثر علاقوں کا دورہ کیا, امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا, متاثرین سے ملاقات بھی کی, ریلیف میڈیکل کیمپ میں بھی وقت گزارا. آرمی چیف نے کراچی میں تاجروں سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ کاروباری برادری نے ہمیشہ قدرتی آفات میں بڑھ چڑھ کر مدد کی. تاجروں نے متاثرین کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. بدین کے سیلاب متاثرہ گوٹ حیات خاص خیلی میں سڑک کنارے پناہ لینے والے سیلاب متاثرین پینے کے صاف پانی کے لیے شدید پریشان ہیں. رپورٹ کریں ارسلان ارائیں. ہم موجود ہیں ضلع بدین کے سرحدی علاقے حیات خاص کلی کے پاس, جہاں پہ اس وقت سیلاب متاثرین کی پوری بستیاں آباد ہو چکی ہیں. لیکن سب سے زیادہ افسوسناک پہلو جو نکل کے سامنے یہ آیا ہے کہ چاروں طرف پانی موجود ہوتے ہوئے بھی یہ پانی سے محروم ہے, کیونکہ ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے. ہمارے کو پانی نہیں مل رہا ہے, آتے ہیں ٹینکر بھر کے نا, وہ بھی گندا پانی آتا ہے, یہ گندا پانی ہم پی رہے ہیں. حیات خاص کلی کے پاس روڈوں پر مقیم ہزاروں سیلاب متاثرین 2 بوند پانی کو ترس رہے ہیں. جی
तहरीक इंसाफ आज रहीम यार खान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान की लोगों से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन पीटीआई ने वीडियो पैगाम में कहा कि वो आज हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हतमी लाएमल का ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह मैं रहीम यार खान में जो सारी मेरी पार्टी के लोग, मेरी कौम, सारे मुख्तलिफ शहरों में जो देख रहे होंगे, उन सबको मैं अपना लाएमल बताऊंगा कि हमने अब ये कैसे अपने आप को आज़ाद करना है, हकीकी तौर पे आज़ाद करना है, और वो मेरी तहरीक के अगले लाएमल क्या है। तो इंशाअल्लाह रहीम यार खान में आपसे मुलाकात होगी। रहीम यार खान के ख्वाजा फरीद कॉलेज ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी हैं। पंडाल में क्या इंतजामात किए गए बता रही हैं बिलाल हबीब। बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा फरीद कॉलेज के ग्राउंड में आज अपना पावर शो करने जा रही है और इस वक्त जो यहाँ पे जलसा गाह में तैयारियां अरूज पे पहुंच चुकी हैं। जलसा गाह में 25,000 के करीब कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि जो मरकजी स्टेज है वो 30 फुट ऊंचा है और 80 फुट चौड़ा लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो जनूबी पंजाब और दीगर जो कायदीन है पीटीआई के, उनके लिए एक अलहदा स्टेज की तैयारी की जा रही है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे 1500 से ज्यादा एहलकार आज यहाँ पे ड्यूटी अंजाम देंगे। 15 से ज्यादा वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जबकि खवातीन के लिए और फैमिलीज के लिए अलहदा एंट्रेंस पॉइंट बनाए गए हैं, जबकि मर्द हजरात के लिए अलहदा एंट्रेंस पॉइंट रखे गए हैं। जलसा जो है 4 बजे शुरू कर दिया जाएगा, जबकि इमरान खान 6 बजे के करीब पहुंचेंगे और यहाँ आके अपना खिताब करेंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और मुनिस इलाही से उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी के प्लान पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा कि पूरी कोशिश है कि सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी का काम मुकम्मल हो। अफसोस है पीडीएम सैलाब पर भी सियासत कर रही है। सैलाब जैसे कौमी चैलेंज को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद के इलाके मार्गला टाउन से डायरेक्टर सेफ सिटी की पंखे से लटकी हुई लाश बरामद। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, बता रही हैं जहांगीर असलम। इस वक्त मैं मार्गला टाउन में खड़ा हूँ। यहाँ पर ग्रेड 19 के जो सेफ सिटी सिस्टम में एज ए डायरेक्टर अपने सर्विस सरअंजाम दे रहे थे, तो यहाँ पर सुबह होते ही उनकी 15 ज़दा लाश बरामद हुई है, पंखे से लटकी हुई लाश, जिन पर जो है पुलिस के आईजी हैं उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लेकर डीआईजी ऑपरेशन को और फॉरेंसिक टीम को फौरी तौर पर मुतल्लिका जगह पर पहुँचने के अहकाम जारी किए थे। और 15 ज़दा लाश जब बरामद हुई तो वहाँ पर जो है डीआईजी ऑपरेशन और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में उनको उतारा गया और तमाम पहलुओं पर जो है बारीक बहनी से देखा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आईजी का कहना है कि यहाँ पर बज़ाहिर यही लग रहा है खुदकुशी है, लेकिन हम हर पहलू को देखकर फिर फैसला करेंगे और डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर के खिलाफ बीवी के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। थाना शहजाद टाउन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची तो समीना शाह नामी खातून ने बताया कि उसके बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम शाहनवाज को गिरफ्तार करके टीम अंदर गई तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने बताया कि उसने लड़ाई के दौरान अपनी बीवी के सर पर डंबल मारा, जिसके बाद लाश वॉशरूम में छुपा दी। मुलजिम ने सोफे के नीचे छुपाए गए डंबल को भी खुद बरामद करवाया। डंबल पर खून और बाल लगे हुए थे। मुलजिम का कहना था कि उसने बीवी को मुतादिद वार करके कत्ल किया। वक्त हुआ एक ब्रेक का।